السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد تفسیر کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوثو خواجہ رضا کے دیوانوں، آئیے ہمراہ مل کر عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ عقیدت و محبت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلا آلکہ و اصحابکہ و اہل بیتکہ یا نبی اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کی شان میں فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کسی چیز کا کوئی غم۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو وہ سارے غموں سے ہو جاتے ہیں بے غم، یعنی کوئی غم نہیں ہوتا انہیں، کوئی رنج و ملال نہیں ہوتا انہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں۔ تو یہ اللہ والے پورا کا پورا، پوری کی پوری زندگی، پورے کے پورے لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو پوری زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ سے بھی اور کوئی سیکنڈ ہو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے ہیں۔ اب اللہ والا جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس زبان سے میرا بندہ جو کہہ دے وہی ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اختیار میں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ غریب نواز ویسے ہی غریب نواز نہیں بن گئے، اور غریب نواز کو غریب نواز بنانے والا کوئی انسان نہیں، اس کا رب ہے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز چشتی سنجری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں گزاری ہے۔ حضرت سیدنا
خواجہ غریب نواز چشتی سمجھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ جن کا نام ہے ام الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 10 یا 12 مہینے کے تھے اور آپ کی والدہ محترمہ کی سہیلیاں اپنے بچوں کو لے کر غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آنگن پہ گھر میں آتی غریب نواز کی والدہ سے ملنے کے لیے، اور آنے والے عورتوں کے بچے جب روتے تو حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز اپنی ماں کی طرف دیکھتے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں کہتے کہ ماں مجھے اپنی گود سے اتار اور مجھے زمین پر لیٹا دے، آپ کی سہیلی جو آئی ہے اس کا بچہ جو رو رہا ہے اپنی چھاتی کا دودھ اس کو پلا دے۔ کون ہے ایسا بچہ جو اپنا لقمہ اپنے بھائی کے منہ میں ڈالے، وہ بھی شیر خارجی کا عالم، بچپنے کا عالم 10 یا 12 مہینے کے ہیں، اور اپنے ماں سے کہتے ہیں ماں بچہ رو رہا ہے، میرے حصے کا دودھ اس بچے کو دے دے۔ حضرت ام الورا اپنے دل کے ٹکڑے سیدنا خواجہ غریب نواز کو چارپائی پر لٹاتے ہیں اور اپنے سہیلی کے بچے کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور اپنے چھاتی کا دودھ پلاتے ہیں۔ بچہ جیسا جیسا دودھ پیتا جا رہا ہے غریب نواز چارپائی پر دیکھ کر مسکراتے جا رہے ہیں کہ میرا بھائی دودھ پی رہا ہے میری ماں کا۔ اب 12 مہینے 10 یا 12 مہینے کی عمر میں ان کی غریب نوازی کا یہ عالم 3 سال کے ہو گئے۔ کتنے سال کے؟ 3 سال کے۔ اپنے گھر سے نکل کر بچوں میں جاتے ہیں، کھیلنے نہیں جاتے ہیں بچوں کا ہاتھ، بچوں کی انگلی پکڑ کر اپنے گھر میں لاتے ہیں۔ جتنے بچے ہوتے ان سارے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر اپنے گھر میں لاتے اور دسترخوان بچھاتے خود اپنے ہاتھوں سے۔ 3 سال کا بچہ دسترخوان بچھا رہا ہے اور ماں سے کہتے ماں ہمارے گھر میں مہمان آئے، ان کی میزبانی کی جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی والدہ محترمہ کھانے لا کر ان بچوں کے سامنے پیش کرتے، غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ام الورا تیرے گود میں غریب نواز پیدا ہوا ہے جو غریبوں کی غریب نوازی کرے گا۔ یہ غریب نوازی کا خطاب غریب نواز کے رب نے عطا کیا ہے، کسی ولی نے نہیں، کسی عالم نے نہیں۔ تو میرے غریب نواز اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ امیر نواز بہت آئے، امیر نواز آج تک کوئی نہیں آیا۔ امیر تو بہت آیا، امیر نواز کوئی نہیں آیا۔ اللہ نے کسی کو امیر نواز بنا کر نہیں بھیجا، غریب نواز بنا کر بھیجا، اور غریب نواز کے در پر کتنے ہی اپنے وقت کا شہنشاہ بن جائے، شہنشاہ جائے وہ غریب بن کر جاتا ہے، امیر بن کر نہیں جاتا ہے، کیونکہ میرے غریب نواز کے ہاتھوں میں وہ دولت اللہ نے عطا کر دی ہے کہ اپنے وقت کا کتنا ہی بڑا شہنشاہ میرے غریب نواز کے بارگاہ میں جائے وہ یہی کہے گا کہ در پر تیرے غریب آئے ہیں غریب نواز، یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی بھی ملک کا پرائم منسٹر ہزاروں در پر جا کر ہاتھ جوڑ کر ووٹ مانگتا ہے، پردھان منتری بنتا ہے، راشٹرپتی بنتا ہے، اور کوئی گارنٹی نہیں کہ 5 سال کی پرائم منسٹری کامیابی کے ساتھ
तमाम हुकूमतों में आला है। हिंदुस्तान में तरह तरह के बादशाह है, सबको जवाल, सबकी कुर्सी खतरे में गई, लेकिन मेरा गरीब नवाज उनकी कुर्सी खतरे में नहीं, वो खुद दूसरे को कुर्सी अदा कर रहे हैं, दूसरे को बादशाह अदा कर रहे हैं। इनके खाली हाथों में दुनिया की सारी नेमतें। अब मांगने का सलीका होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। हम कहते हैं कि जाते हैं बेमुराद वापस आते हैं। हम एक कलेक्टर के ऑफिस में जाते हैं तो उनके सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। कलेक्टर जितने डॉक्यूमेंट हमें तलब करते हैं हम वो सारे डॉक्यूमेंट देते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। उसके बाद हम कामयाबी की मंजिल पहुंचते हैं। इसी तरह गरीब नवाज के दर पर जाने के लिए गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिन्हें हमें मानना पड़ेगा। गरीब नवाज मुल्क संघर्ष से आए, गरीब नवाज को मदीना शरीफ से भेजा गया। गरीब नवाज खाली हाथ नहीं आए। गरीब नवाज जब चले हैं तो बाहों में मुसल्ला है, गले में कुरान है, हाथ में तस्बीह है और पूरा जिस्म शरीयत मुतहरा का मुजस्समा बनकर आ रहे हैं। मेरे गरीब नवाज मदीना से चले हैं, जहां नमाज का वक्त हो रहा है वहां नमाज अदा हो रही है, जहां कुरान की तिलावत का वक्त है वहां कुरान की तिलावत हो रही है, जहां जिक्र की जरूरत है वहां जिक्र किए जा रहे हैं। पता चला कोई भी कदम, कोई भी मिनट, कोई भी लम्हा मेरे गरीब नवाज रब के याद से गाफिल नहीं। और हमारा लम्हा, हमारा हर हर लम्हा रब के याद से गाफिल है। और जिनका हर लम्हा रब के याद से गाफिल हो तो गरीब नवाज उसे कैसे दे देगा? गरीब नवाज तो शरीयत के पाबंद थे, कुरान के पाबंद थे। तो जब रब की मुखालफत बंदा करेगा तो अल्लाह का वली भी उनका साथ नहीं देगा। मैंने कहा था कि सबसे बड़ी दरगाह माँ बाप है। माँ बाप से बढ़कर कोई दरगाह नहीं, क्योंकि रब कहता है कि माँ बाप की रजा में मेरी रजा है। माँ बाप तुमसे राजी है तो माँ बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा खुदा भी राजी है, तुम्हारा रसूल भी राजी है, तुम्हारा गौर भी राजी है, तुम्हारा खाजा भी राजी है। जब माँ बाप भी नाराज है तो रब नाराज, रब का महबूब नाराज, रब का भेजा हुआ वली नाराज, तो हमारा दामन वहां से कब गौहर मुराद भर कर आएगा? हमारा दामन कब लबरेज होकर आएगा? कब हमें औलाद की भीख मिलेगी? कब हमको दुनिया, दीनों दुनिया की दौलत गरीब नवाज की दर से मिलेगी? दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? सहाबी रसूल है, रसूल की सोहबत में रहने वाला। रसूल की सोहबत में रहने वाला, जो रसूल को देखे वो जन्नती। लेकिन अबू लहब ने भी तो भी देखा, वो जन्नती कहाँ हुआ? उतबा शैबा ने भी तो देखा, वो जन्नती कहाँ हुआ? तो उतबा शैबा अबू लहब ने देखा तो अपनी तरह देखा, अल्लाह का नबी समझ कर नहीं, अल्लाह का नूर समझ कर नहीं, वो अपनी तरह देखा। और अलकमा ने जो देखा
دیکھا، ہمارا نبی دیکھا. لیکن وہی علقمہ جب بستر علالت پر ہے، سکرات کے عالم میں ہے، روح قبض نہیں ہو رہی ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، رسول کی صحبت میں رہنے والا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، یہ صحابی رسول سکرات کے عالم میں اتنی تکلیف. میرے آقا فرماتے ہیں اس کی ماں اس سے ناراض ہے، نہ اسی لیے کلمہ بھی جاری نہیں، روح بھی قبض نہیں ہو رہی ہے، جاؤ اس کی ماں کو بلا لاؤ. اس کی ماں کو پاس گئے تو اس کی ماں آنے کو تیار نہیں. کہا میرا دل ان سے ناراض ہے، مجھے طرح طرح کی تکلیف رہتی ہے. میرے آقا نے کہا کہ لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئی، پھر اس کی ماں کو بلایا گیا. میں شارٹلی بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے بات. ماں کو بلایا گیا، ماں آئی، لکڑیوں کا ڈھیر دیکھ کر کہتی ہے میرے آقا یہ لکڑیاں کس بات کے لیے؟ کہا یہ لکڑیاں تیرے علقمہ کو جلانے کے لیے ہے. ماں کہتی ہے میرے سرکار کیا میرے بیٹے کو جلا دیں گے آپ؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بوڑھی اگر تو نے معاف کر دیا تو جلایا نہیں جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں جلا سکتی، اور تو نے معاف نہ کری تو یہ جہنم میں جائے گا، اس کو یہی جلا دیا جائے گا. ماں کا دل ماں کا دل رحم و کرم کا دریا ہوا کرتا ہے. ماں گر گرا کر بیٹے کو معاف کر دیتی ہے. ادھر ماں معاف کرتی ہے، ادھر کلمہ بھی جاری ہوتا ہے، روح بھی قبض ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی میں رہنے والا صحابی کا یہ عالم، تو ہمارا کیا عالم ہوگا؟ نہ ہمارے پاس نماز، نہ روزہ، نہ صحیح ڈھنگ کا زکات، نہ صحیح ڈھنگ کی عبادت. وہ تو صحابی رسول بیڑا پار ہو گیا، ماں نے معاف کری بیڑا پار. ہماری مائیں 70,000 بار بھی معاف کریں گے تو بھی بیڑا پار. کیوں نہیں؟ کیوں کہ ہمارا ہاتھ، ہمارے ہاتھ شریعت مطہرہ جا چکا ہے، نماز جا چکی ہے، حلال حرام سب ختم. حرام تو ہے، حلال ختم ہے. میرے دوست اور بزرگوں، اولیاء کرام کے بارگاہ میں جائیں گے تو ان کے راستے پر چل کر نماز بھی لینی ہوگی، روزہ بھی لینا ہوگا، زکات بھی دینی ہوگی. پتہ یہ چلا آپ کی حیثیت کس انداز میں ہے، اسی حیثیت پہ جانا ہوگا. میرے غریب نواز یہ نہیں کہتے کہ 50,000 کی چادر لا کر چڑھاؤ. میرے غریب نواز کا حکم ہے نماز کا وقت ہو جاؤ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کا وقت ہو جائے قرآن کی تلاوت کرو. یہی میرا قدم ہے، یہی میرا دامن ہے. اور جب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوگی اور غریب نواز کے در پر جائیں گے، میرے غریب نواز کا دل رحم و کرم کا دریا ہے. لمحہ مبارک کو فوراً جنبش دیں گے، ہلا دیں گے. رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے پروردگار تیرا یہ بندہ شریعت کو مانتے ہوئے فالو کرتے ہوئے میرے در پر آیا ہے، تیرا کیا حکم ہے؟ رب کا حکم ہوگا اے معین الدین میں نے تجھے عطا کر دیا ہے، اب تو جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے عطا کر دے. میرے دوست اور بزرگوں، اس لیے خیر چاہتے ہو تو خالی غریب نواز کرنے سے نہیں ہوگا. غریب نواز نے جو کچھ کیا برابری نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پنجے گانا نماز تو ادا کر سکتے ہیں، ہے نا؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ درود پاک پڑھ اللہم صلی سیدنا مولانا محمد بن بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. ساتھ میں آپ کے چاہنے والے ہیں، اور ایسے ویسے چاہنے والے نہیں، 2 قدم چلے چھوڑ کے چلے آئے. ایسے چاہنے والے ہیں کہ کئی دنوں تک پھانکے گزارے ہیں، پھانکا کشی میں گزارے ہیں، پاؤں کام نہیں کر رہا ہے کہ پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں.
मगर अपने पीर का साथ नहीं छोड़ा, गरीब नवाज का साथ नहीं छोड़ा। चलते चलते एक जगह पर कुछ लोग जानवर की पूजा कर रहे थे। मैं गरीब नवाज ने कहा वहां जाओ, देखो वहां भीड़ कैसी भीड़ है। कोई चाहने वाला गया, जाकर देखता है तो जानवर की पूजा कर रहे हैं। वो भी ओरिजिनल जानवर नहीं, पीतल का जानवर। आने वाले ने खबर दी कि सरकार ये पीतल के जानवर की पूजा कर रहे हैं लोग। मैं गरीब नवाज भी चलते चलते वहां पहुंचे। कहा लोगों तुम क्या कर रहे हो? कहा हम इसकी पूजा कर रहे हैं, हमारे देवी देवता है, हमारे भगवान है। कहा इसके अंदर जाने कितने दिन से परस्तिश कर रहे हो, पूजा कर रहे हो? कहा ये हमारा परंपरा है, सदियों से हम इसकी परस्तिश कर रहे हैं, इसकी इबादत कर रहे हैं। कहा जरा दूध निकालकर मुझे दे दो, भूख लगी है। कहा पीतल का जानवर है, दूध कहां से देने वाली है? कहा लोगों अगर दूध दे दे तो तुम मान जाओगे। कहा पीतल का जानवर कैसे दूध दे सकता है? कहा हट जाओ। मेरे गरीब नवाज उस पीतल के जानवर पर हाथ रखते हैं। पीतल के जानवर में जान आती है, हिल डोल करता हुआ अपने कद तक पहुंच जाता है। थन दूध से लबालब भरे हुए हैं। मेरे गरीब नवाज ने अपने चाहने वालों से कहा कि दूध निकालो, पियो, चिकन शेर होकर पियो। आपके चाहने वालों ने दूध निकाला, शिकम शेर होकर पिए। निकलता जा रहा है, पीते जा रहे हैं, निकलता जा रहा है, पीते जा रहे हैं। अब उसके मानने वालों की बारी आई। कहा लोगों अब तुम भी पियो। तो पूजने वालों ने कहा कि अपने वक्त के वलीए कामिल गरीब नवाज, हम दूध पिएंगे बाद में, हमें पहले इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया जाए। गरीब नवाज के कदमों में झुककर इस्लाम को कबूल करते हैं। क्या मेरे गरीब नवाज ने तलवार लेकर इस्लाम फैलाया, इस्लाम की दावत दी? डंडा लेकर दावत दी, गन लेकर दावत दिया? नहीं। मेरे गरीब नवाज